کیا کافی ہے کہ آپ لوگ یہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو میں ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اور اس کی کہانی تو کہانی ہے فقط میرا شبیر تو خالق پہ کرم کافی بڑا مشکل میں استعمال کر رہا ہوں. سم کہتے ہیں زہر کو. آپ میرا امتحان لے رہے ہو, اب میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کتنا بولتے ہو. سم کہتے ہیں زہر کو, مسموم کہتے ہیں زہریلے کو یا جس کو زہر دیا گیا ہو. اب میں جہاں پہ آؤں میری ہزار عزت کی, کوئی منتیں کر رہا ہے, کوئی چائے پلا رہا ہے, کوئی لنگر, کس لیے؟ حسین کا ذاکر ہونے کے لیے. حالانکہ میں حسین کا ذاکر نہیں ہوں. حسین کا ذاکر ہونے کے لیے حسین کو جاننا ضروری ہے, اور حسین کو جانتا صرف وہی ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں اکثر, یہ شعر بھی آ گیا زبان پہ تو یہ بھی سن لو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا, ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا. یہ اللہ والا کام ہے جو بندے کرتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لی مسموم کیا ہے, سم کیا ہے. اب آپ اس کی دعا دل میں بھی دے دیں تو مجھے کوئی پتہ نہیں. اب میں یہاں آگے ذاکر کے میں کہتا ہوں آج کے حالات ہیں, آج واعظ نے ہے جس ذکر سے منصب پایا, جس ذکر کی وجہ سے علامہ ہے, امامہ ہے, پجامہ ہے, آج واعظ نے ہے. آج واعظ نے ہے جس ذکر سے, آج واعظ نے ہے جس ذکر سے منصب پایا. کتنا مسموم ہے اس ذکر میں سام رکھتا ہے. آج واعظ نے ہے جس ذکر سے منصب پایا. کتنا مسموم ہے, کتنا زہریلا ہے, کتنا مسموم ہے اس ذکر میں. سم رکھتا ہے. سنم دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں, سواد نون میم. سنم کا مطلب بت بھی ہے, سنم کا مطلب محبوب بھی ہے. دونوں سنم میں استعمال کر رہا ہوں دعا سے. کتنا مسموم ہے اس ذکر میں. سم رکھتا ہے جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, اب اسی گھر میں خدا اپنا صنم رکھتا ہے. جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, اب اسی گھر میں خدا اپنا اب اسی گھر میں خدا اپنا صنم رکھتا ہے. ایک بات کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم میں نے اسے چھین لیا ہے مولا کے ساتھ پہ. اب اسی گھر میں خدا اپنا صنم رکھتا ہے جس کو بہلول عطا حضرت قائم کر دے, جس کو بہلول عطا حضرت قائم کر دے. کب قلم رکھتا ہے وہ لوح و قلم رکھتا ہے. جس کو بہلول عطا حضرت قائم کر دے, قلم رکھتا ہے وہ, لوح و قلم رکھتا ہے. 2-3 شعر یہ بڑے اچھے بولے ایک جگہ پہ, تو میرا دل کر رہا ہے کافی میں سے نہیں کھول رہا. چلو اسی طرح بسم اللہ کہ اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے حیدر. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے حیدر. اور گھر میں تو علی رہتا ہی نہیں. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے حیدر. ہے اس کی طلب, یہ تو طلبگار نہیں ہے, اسے لامکان ہونا تھا. دونوں جگہ پہ اس کی طلب ہے. قربانی میں بھی اسی کی طلب ہے. اس نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. وہ پہچانا گیا اس گھر کے ساتھ جو میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا. دونوں جگہ پہ اسی کی طلب ہے. لامکان بھی وہی ہونا چاہتا تھا. اللہ کا مکہ تھا تو مکی ہو گئے حیدر. ہے اس کی طلب, یہ تو طلبگار نہیں ہے. جس جا بھی علی ہوں گے وہی قبلہ بنے گا. ارے کعبہ میرے سردار کا معیار نہیں ہے. کعبہ میرے سردار کا معیار نہیں ہے.
اس گھر پر بیٹھ رہو پانی نہیں چاہیے مجھے. میں نے پیاسے کے ممبر پہ کبھی پانی نہیں پیا. کعبہ میں مسائل کی طرف جانا نہیں چاہتا ابھی. 5-7 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھائی مالک برادری نے مجھے ادھر بھی علم برآمد کرانا ہے. کعبہ میرے سردار کا معیار نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس گھر کو یہ جو خانہ کعبہ ہے, میں ایک موضوع چھیڑ دیا تو اسی پہ 2-4 اشعار آپ کو سنا دوں. اس گھر کو جو اب قبلہ دین ہونا پڑے گا. علی آنے سے پہلے قبلہ دین نہیں ہوا تھا. اس گھر کو جو اب قبلہ دین ہونا پڑے گا, یعنی میرے اللہ کو یہیں ہونا پڑے گا. میرا اللہ میں کدھر جاؤں. اس گھر کو جو اب قبلہ دی ہونا پڑے گا, یعنی میرے اللہ کو یہی ہونا پڑے گا. اور مخلوق سے خالق کبھی دھوکہ نہیں کرتا. مخلوق سے خالق کبھی دھوکہ نہیں کرتا. یہ اس کا مکان ہے تو مکی ہونا پڑے گا. مخلوق سے خالق کبھی دھوکہ نہیں کرتا. مخلوق سے خالق کبھی دھوکہ نہیں کرتا. یہ اس کا مکان ہے تو مکی ہونا پڑے گا. اور ہے قبلہ اسے رہنا ہے تو کعبے پہ ہے واجب. قبلہ اسے رہنا ہے تو کعبے پہ ہے واجب. جس جا بھی علی ہوں گے وہیں ہونا پڑے گا. قبلہ اسے رہنا ہے تو کعبے پہ ہے واجب. جس جا بھی علی ہوں گے وہیں ہونا پڑے گا. جس جا بھی علی ہوں گے وہیں ہونا. اس میں شعر میں نے 18 شعر ہے, مجھے سارے یاد نہیں ہے. جس جا بھی علی ہوں گے وہیں. ایک شعر میں نے اس میں کہا ایسا جو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ پچھلے سال 12 رجب کو میں نے نظر کہی تھی. میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دینا. شعر سن لو, اس کے بعد میں تھوڑا سا موضوع کی طرف پڑھ گئی. جس جا بھی علی ہوں گے, یا چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بابا 1 منٹ کی توجہ آپ کی چاہیے مجھے. یا چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حیدر جو ابھی کہہ دیں کہیں کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہوگا کیا کہیں کچھ میں ہر چیز آ جاتی ہے. حیدر جو ابھی کہہ دینا وہاں نہ یہاں کہیں. حیدر جو ابھی کہہ دے کہیں کچھ بھی نہیں ہے. لازم ہے کہ ہر ہاں کو نہیں ہونا پڑے گا. کہہ دے کہیں کچھ بھی نہیں ہے. لازم ہے کہ ہر ہاں کو نہیں ہونا پڑے گا. دور پڑھے ایک مرتبہ. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, مسائل نہیں پڑھ رہا. بسم اللہ. جس بی بی کا آج آپ دن منانے ہیں کہ فضائل کبھی کسی نے نہیں سنا ہے, یہ اگر تھوڑے سے سنا تھا کہ فضائل میں رہ کے سننا ہے. اب میں ٹائم بھی میرے پاس کم ہے اور میں 2-3 من بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ عنوان بیاں آج ہے شبیر کی دختر. مسائل نہیں پڑھ رہا. خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا, میرا خون نہیں کیجیے گا میرے اشعار کا. آپ اور ساتھ سن رہے ہیں. بس اس کے بعد 5-7 منٹ ذکر مسائب ہوگا کہ عنوان بیاں آج ہے شبیر کی دختر, خود کاتب تقدیر کی دختر. بیٹھے ہو کوئی حسین میں ڈالا والے. عنوان بیاں آج ہے شبیر کی دختر, خود کاتب تقدیر کی دختر. تصویر خداوند کی تصویر کی دختر. میں کدھر جاؤں. عنوان بیاں وقت بھی نہیں ہے میرے پاس. عنوان بیاں آج ہے شبیر کی دختر, خود کاتب تقدیر کی دختر. تصویر خداوند کی تصویر کی دختر. ارے یزدان کے ہر خواب کی تعبیر کی دختر. یزدان کے ہر خواب کے تعبیر کی دختر. یہ صبر کے آئین کا آئین بنی ہے. یہ صبر کے آئین کا آئین بنی ہے. تسکین محمد کی بھی تسکین بنی ہے.
یہ صبر کے آئین کا آئین بنی ہے. یہ صبر کے آئین بہت لیٹ ہو گئے یار بیٹا آپ, میں نے آپ کو فون نہیں بیٹھ کیا. یہ صبر کے آئین مجھ آدمی کے گھر پہ میرا یہ صبر سے کو نہیں کر رہے ہیں. یہ صبر کے آئین کا آئین بنی کو مسا پڑے. یہ صبر کے آئین کا آئین بنی ہے. تسکین محمد کی بھی تسکین بنی ہے. یہ چاہے تو دنیا کو بھی دنیا سے مٹا دے. یہ چاہے تو دنیا کو بھی دنیا سے مٹا دے. ہر ظلم کے ہر تاج کو مٹی میں ملا دے. ہر ظلم کے ہر تاج کو مٹی میں ملا دے. میرے ساتھ رو یار, ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ چاہے تو دنیا کو بھی دنیا سے مٹا دے. ہر ظلم کے ہر تاج کو مٹی میں ملا دے. آئے جو غضب ایسی ہواؤں کو ہوا دے. آئے یار تم غصہ کرے آپ کو کس نے ہوا دے. آئے جو غضب ایسی ہواؤں کو ہوا دے. یہ تخت یزیدی کو فضاؤں میں اڑا دے. آئے جو غضب ایسی ہواؤں کو ہوا دے. یہ تخت یزیدی کو فضاؤں میں اڑا دے. یہ ذات حقیقت کی حقیقت میں کلی ہے. یہ ذات حقیقت میں کلی ہے. کل اس کی ہی پاپوش کے سائے میں پلی ہے. کل اس کی ہی پاپوش کے سائے میں پاپوش کے سائے میں پلی ہے. گر اس کی رضا ہو. آخری بند 4-5 منٹ بس ہے. گر اس کی رضا ہو تو بقا کو بھی فنا دے. یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یار, کیوں پریشان ہو گئے ہو. گر اس کی رضا ہو تو بقا کو بھی فنا دے. یہ دست قضا کو بھی اسی وقت قضا دے. گر اس کی رضا ہو تو بقا کو بھی فنا دے. یہ دست قضا کو بھی اسی وقت قضا دے. گر کوئی امر وقت کے دامن پہ سجا دے. گر کوئی امر وقت کے دامن پہ سجا دے. تائید کو آ جائیں حقیقت کے ارادے. گر کوئی امر, حسین کی بیٹی کا پڑھ رہا ہوں. گر کوئی امر وقت کے دامن پہ سجا دے. تائید کو آ جائیں حقیقت کے ارادے. معراج کرے عرش کے مالک کو عطا بھی. کتنا آپ تک سنے تو صاحب سے بندرین مصرع ہو تو دعا کر دینا. میں مسائل شروع کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد. معراج کرے عرش کے مالک کو عطا بھی. آ جائے اسی وقت زمینوں پہ خدا بھی. سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ. 3 بیٹیاں سعادات کے گھر میں ایسی گزری ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. سعادات کے گھر میں ایسی گزری ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. ایک 18 سال کی ضعیفہ جس کو بابا کے دربار نے بوڑھا کر دیا. ایک 7 سال کی ضعیفہ جسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. ایک 4 سال کی ضعیفہ جسے سمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. ابھی بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے, بات سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 3 خون ایسے ہیں سعادات کے گھر میں جو قبر میں جاتے تک نہیں رکے. ایک بطول کے پہلو کا خون, ایک شریکت الحسین کے سر کا خون, ایک 4 سال کی بطول کے کانوں کا خون. یوم عاشور
باپ الوداع کہہ کے سجدہ کرنے چلا گیا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت لمبا پڑھنا چاہ رہا تھا مسائل, بس 5-7 منٹ راضی رہنا, میں رات کو ہی رہوں بچے. باپ سجدہ کرنے چلا گیا, چچا پہلے جا چکا تھا, اکبر نہیں تھا, کافی جتنے بھی قدر شناس تھے سارے جا چکے تھے. پھوپھی کے سامنے آ کے بڑی عجیب سی ایک بات کی ہے. کہا پھوپھی میں نے سنا ہے جب دادا علی کو کوفے میں ضرب لگی تھی آپ نے بھائیوں سے کہا تھا کہ جلدی میرے بابا کو گھر لے آؤ ورنہ میں چادر اوڑھ کے مسجد میں آ جاؤں گی. کہا معصومہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا تیرے لانے والے تھے, تو نے کہا میرا کوئی بچہ نہیں, میں باپ کو ملنے نہ جاؤں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, معاف کر دینا, میں باپ سے ملنے نہ جاؤں. کہا جا اگر تجھے کوئی راستہ دیتا ہے. حبش کی ملکہ ساتھ گزرتی ہوئی بھیڑ سے بچی نے کسی سے پوچھا کہ اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا کون ہے تیرا بابا؟ کہا میں بطول کے چھوٹے بیٹے کی بیٹی ہوں. اس نے ایسا تماچا مارا کہ زمین پہ آئی, اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مار تو لیا, اب تو بتا دے میرا بابا کا. بابا کے پاس پہنچی, بابا قتل ہوتا ہوا دیکھتی رہی, واپسی خیام میں آئی. پھوپھیوں نے کہا بتا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں کہا, بس رخسار سے ہاتھ ہٹا دیا. روانہ ہوئے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری جہتیں ہیں اس مسائل میں, اگر پوری پڑھی جائے تو بڑا وقت چاہیے. روانہ ہوا قافلہ, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب قافلہ روانہ ہوا علی کی بیٹی اور حسین کی بیٹی ایک ہی اونٹ پہ تھی. معصومہ بار بار اونٹ سے گر جاتی تھی. مجلس تو میری یہی ہو جائے گی انشاءاللہ. معصومہ بار بار اونٹ سے گر جاتی تھی. ایسے اپنے دیار بعض وقت نے کہا اونٹ بٹھاؤ, اونٹ کے ساتھ برابر میں لا کے ایک شرارتی اونٹ لے آیا. اس اونٹ کے اوپر اس نے بٹھایا نہیں, میں غیر سید ہوں, میری زبان ساتھ نہیں دے رہی, اس اونٹ کے اوپر اس نے بٹھایا نہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کا سر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اس نے یوں اونٹ کے اوپر لٹا کے یوں رسی سے باندھ دیا. اب بھاگتا رہا ہے اونٹ, زخمی ہوتی رہی ہے حسین کی بیٹی. شام آنے سے پہلے اس طرح خون میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے بطول کا جنازہ ڈوبا ہوا تھا. بس آنکھ بند کر کے شام کے زندان میں سوئی ہوئی تھی. سوئی ہوئی مولا گوایا آپ کے ڈر سے کہتے ہیں, ورنہ شام غریبہ کی شام سے قبر کی شام تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی. آنکھ کھولی بابا نے, کہتی ہے پھوپھی میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے. کہا معصومہ تو جانتی ہے میرا بابا کربلا میں شہید ہو گیا, جسم کربلا میں رہ گیا, سر میرے پہ آ گیا. کہا پھوپھی تیری چادر کی قسم ہے, جملہ تھوڑا سا بدلاؤں, کہا پھوپھی تیری زخمی چادر کی قسم ہے. بابا بھی میرے پاس آیا تھا, مجھے پیار کیا, میرے کانوں کا خون صاف کیا, مجھے کہتا تھا معصومہ تھک گئی ہے تو میں تجھے لے جاؤں.
मासूमा थक गई है तो मैं तुझे, मैं 4-5 मिनट और पढ़ना है। मासूमा थक गई है तो मैं तुझे ले जाऊं, मासूमा थक गई है तो मैं तुझे ले जाऊं। आया होगा तेरा बाबा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आया होगा, लेकिन मुझसे मिले बगैर चला गया। मुझसे मिले बगैर चला गया। अब बड़ी अजीब सी हालत बनी हुई है। बच्ची ने दोनों हाथ खोले हुए हैं, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। मैं यही लग पड़े थे बीबी के हरम में, मुझे बड़ी दुआ है इस पर, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। अब क्या करें, मजबूर से आजादियाँ। इतना ऊंचा रोई है अली की बेटियां कि शाम का कैद खाना हुसैन ताज़ा खाना बन गया। एक जुमला समझना जरूर, दुआ दिल से दे देना। अदा खाना बन गया है, रोने की आवाज़ की इस बदबख्त के महल तक। ये एक सिपाही को बुला के पूछता है कि कौन रो रहा है, इसी जुमले पे दुआ देना, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। वो रो के कहता है कि शाम में कौन रोता है। वही रो रहे हैं जिनका चुप कराने वाला कोई नहीं। बस ये कहता है मामला क्या है कि बच्ची बाप के सर का तकरारा कर रही है। ये कहता है सर ले जा। उस बदबख्त ने बड़े अदब से सर उठाया, आके सज्जाद की आगोश में रखा, सज्जाद के हाथों में रखा। सज्जाद ने कहा उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेता। उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता, उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। सज्जाद ने सर ला के बहन के सीने पर रखा। पहली बात जो बाप से की है बेटी ने, कहती है बाबा अपनी अपनी किस्मत है, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तो मैं। बाबा खोल, मुझे बता तुझे इतना जख्मी किसने किया। आंख भी खोली हुसैन ने, आंख खोल बाबा, तूने जो ईद वाले दिन पहनाए थे ना, वो दुर तेरा कातिल ले गया। आंख भी खोली। कहा बाबा आंख खोल, तेरी कसम है, मैं तुझे एक बड़ा अजीब सा दर्द सुनाना चाहती हूँ। कहा बाबा मैं मर जाती, मैं ये दर्द न देखती। बाबा मैं बाजार से गुजर रही थी, एक कनीज़ खुदा आई, उसने कहा है बच्ची तेरा कुर्ता बहुत पुराना हो चुका है, अगर तू सदके में ले तो मेरी बच्ची के कुर्ते। बाबा आंख खोल के जरा मेरी आंख को देख। मुझे शिमर ने ऐसा तमाचा मारा कि इसके हाथ में लोहे की अंगूठी थी, अंगूठी मेरी आंख में लगी, मुझे अब तक नजर कुछ नहीं आता उस आंख से। हुसैन ने आंख नहीं खोली, हुसैन ने आंख नहीं खोली। कहा बाबा तेरी सारी बहनें बैठी हुई हैं, तूने शब आशूर मुझसे कहा था पानी मिले ना मिले, रास्ता मिले ना मिले, मेरी बहनों को तंग नहीं करना, इनसे पूछ ले। मैंने किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया, मैंने किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया, मैंने किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया। हुसैन की आंखें निकली। कहा बाबा आंखें खोल ना खोल, जवाब दे ना दे, एक मरतबा तुझे अकबर की जवानी की कसम है, आंखें खोल कर मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरी तरफ देख के कि तूने 56 साल की उम्र में कोई 4 साल की ऐसी बच्ची देखी है जिसके सर के बाल सुबह। बाबा मैं नहीं पाऊँ नहीं, बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, बाबा मुझे कदम कदम पे तमाचे मारे गए। पता नहीं कैसे सज्जाद ने यूं उठाया सज्जाद ने, मुझे नहीं पता उसने कैसे कब्र बनाई है। इतना मुझे अंदाजा है कि जैसे हुसैन की लाश से बहन ने पत्थर हटाए थे ना, कब्र बनाई है। अब गैरत का मसला था, दुआ बड़ी दोगे मुझे आप। गैरत का मसला था, सज्जाद ने देखा कि 2 हाथ बरामद हुए। सज्जाद गैरत का किबरिया हक बनता था, पूछता कौन है। सज्जाद ने पूछा नहीं, बस जो हाथों की तरफ देखा, एक हाथ की उंगलियां 4 नजर आई। सज्जाद समझ गया कि बाप बेटी को लेने आ गया है। बस दफन करके मिट्टी डालने लगा। बस आखिरी फिक्र बात हुसैन कह रहा हूँ, दफन करके मिट्टी डालने लगा कि सज्जाद ने देखा कि बहन के होंठ है रेला बहन रहे हैं।
کان لگا تو کہہ رہی تھی کہ سجاد بھیا ایک آخری مہربانی کرنا، ایک تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، دوسری کون سی مہربانی؟ دوسری یہ مہربانی کرنا مجھے شام کے لوگوں سے پوچھ کے بتا دو، شام میں جو قیدی دفن ہو جاتے ہیں ان کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا؟ بھیا مجھے اس بدبخت نے بڑا مارا ہے، بھیا مجھے اس سے بہت ماتم ہے حسین۔